لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن تم سب کے سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہوگا جو تم سے اس دن چھپ جائے. ایک ایک چیز جو ہے نا، ایک ایک عمل، جیسے سورہ لقمان میں ہے نا کہ پہاڑ کی کھائی میں بیٹھ کر اگر ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ اس نیکی کو بھی سامنے لے آئے گا، اور ایک ذرے کے برابر اگر برائی کی ہوگی اللہ اس ذرے کو بھی سامنے لے آئے گا. دیکھو دو ہی نظریات ہیں. ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہو رہا، یہ کافر کا نظریہ ہے. جو مرضی کرتے رہو، اسی دنیا میں قانون نے اگر سزا دے دی تو دے دی، قانون کی نظروں سے بچ نکلے تو کامیاب. یہی مطلب ہے نا بھائی. ایک نظریہ تو یہ ہے نا. میں یہ بار بار دو نظریوں میں مقابلہ اس لیے کرواتا ہوں کہ آپ فیصلہ کر لو کہ ادھر ہو یا ادھر ہو. بیچ کا کہیں بھی صحیح نہیں ہوتا. بیچ کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کنفیوز ہوتا ہے نا. وہ دنیا میں دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہو رہا، جو مرضی کرتے رہو. اس لیے اگر کوئی جرم کرنا ہے تو قانون کی نظر سے چھپ کے کر لو. عدالتیں سزا دیتی ہیں، عدالت سے کیا کرو؟ چھپ کے کرو. عدالت نے کوئی پکڑ لیا، قانون کی گرفت میں آ گیا تو دنیا میں جو تھوڑی بہت سزا ہے وہ مل جائے گی. گرفت میں نہیں آیا چھٹی. 100 انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ 100 سال عمر پا لیتے ہیں اور مر کے ختم. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ وہ ہے جو اسلام کا ہے کہ صرف بڑے بڑے عمل محفوظ نہیں ہو رہے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب انسان کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا وہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. ایسا اعمال نامہ، ایسا رزلٹ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی سنا ہی نہیں کہ میری زندگی کا کوئی ایک معمولی سا بھی پہلو ایسا نہیں تھا جو اس نے میرے سامنے لا کے رکھ نہ دیا ہو. معمولی سا بھی. آپ نے ذرہ برابر کسی کی غیبت کی نا، اتنی سی بھی، آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو کے ضائع ہو رہی ہے. اتنی سی بھی غیبت کی آپ نے اگر، اس کائنات میں ضائع کچھ بھی نہیں ہو رہا. اتنی سی بھی آپ نے اچھائی کر لی نا، اتنی سی اچھائی. معمولی سی اچھائی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آ رہا ہے آپ جا رہے ہیں، کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ نے کہا یار اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دی. آپ خود بھی بھول جاتے ہو اس کو کہ میں نے کبھی کانٹا سائڈ پہ پھینکا تھا. قیامت میں انسان کے سامنے جو اس کی ویڈیو چلائی جائے گی نا، اس میں یہ کانٹا بھی لایا جا رہا ہوگا. اعمال جب ترازو میں رکھے جائیں گے نا، اعمال ترازو میں، یہ نیکیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ برائیاں. نیکیوں میں وہ معمولی سے غیبت آ رہی ہوگی، نیکیوں میں اتنی بات بھی، برائیوں میں وہ معمولی سے غیبت بھی آ رہی ہوگی. برائی میں یہ بھی آ رہا ہوگا کسی دن آپ نے کسی کے ساتھ ایسا ہلکا سا، کسی کو موٹا کہہ دیا آپ نے، اس سے اس کو تکلیف ہوئی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بھائی تو موٹا ہے، کہہ دیتے ہیں نا. آپ سمجھ رہے ہو میں نے مذاق کیا، اس کو اچھا نہیں لگا، یہ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اتنا سا لفظ جو آپ نے کہا آپ کی زبان سے نکلا اور ہوا میں تحلیل. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور سامنے اسے کیچ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، سیو کرنے کے لیے.
ایک لفظ بھی زبان کا ایسا نہیں ہے جو محفوظ نہ ہو رہا ہو. تو جب ترازو لگے گا نا قیامت کے دن, تو آپ نے کہیں راستے سے کانٹا سائڈ پہ ہٹا دیا, کسی کے جواب میں آپ نے شکریہ کہہ دیا کسی عمل کے نتیجے میں, اس شکریہ سے اس کا دل کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا. اس سے بھی ہلکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی سے تم نے مسکرا کے بات کر لی نا, مسکرا کے, دیکھو آپ بات کسی سے کرتے ہو, میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ آج کل مسکرانا بن گیا ہے. میرے لیے اس وقت مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ مسکرانا کتنی بڑی نیکی ہے, کیونکہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے, آپ مسکرا سکتے ہیں, بڑا مزہ آیا آپ سے مل کر. مجھے دن میں درجنوں دفعہ یہ کرنا پڑتا ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ سے بھی مل کے بہت اچھا لگا, ذرا ہٹیں یار, اگلا بھی کھڑا ہوا ہے, بہت اچھا لگا, ابے ہٹے یار, بہت اچھا لگا آپ سے مل. تو مجھے تو لگ رہا ہے اگر اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا نا تو شاید میری اسی سے بخشش ہو جائے. تو اس دن 25 آدمیوں سے مسکرا کے ملا تھا, حالانکہ مسکرانے کا بالکل بھی دل کر نہیں رہا ہوتا. ملاقاتیں, آدمی کہیں جا رہا ہے, وہاں سے کوئی بندہ نکل کے آ گیا تو دل تو چاہ ہوتا ہے یار جان چھوڑو بھی, مجھے کام کرنے دو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, جب مسلمان سے ملو تو کیسے ملو؟ مسکرا کے ملو, مسکرا کے ملاقات کرو اس. تو ملتے ہیں کہ بھائی سامنے والا بیچارہ عقیدت میں آ رہا ہے, ہم تھکے ہوئے ہیں, تو اس کا تو بیچارے کو عقیدت ہے نا, تو مسکرا لیتے ہیں. اللہ کے لیے ہی مسکرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا کریں. امیج برا جائے گا, بولے گا دیکھو یہ مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں, دل نہیں کر رہا ہوتا, تھکاوٹ ہوتی ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی. لیکن بہت اچھی طرح ایک دن تو کیا ہوا, ایک نوجوان کہیں سفر میں جا رہا تھا, ایک دن اچانک آ گیا نا, پتہ نہیں کیا لمبی کہانی اس نے شروع کر دی. میرا نا دماغ حاضر, وہ یہ والا وہ پتہ نہیں ایران توران بیچارے نے بڑی محبت میں, میرا سگنل کیچ ہی نہیں کر رہے, میں تھکا ہوا ہوں. تو میں نے اس سے ایسے ہاتھ بڑھایا نا, میں نے کہا جو بھی ہے آپ اپنا خیال رکھیے گا. لوگ کہتے ہیں نا اکثر کہ اپنا خیال رکھیے گا, تو میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور میری آپ کو ایک نصیحت ہے, آپ اپنا خیال لازمی رکھیے گا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیچارے نے کہانی شروع کر دی, میں یوں تو ہوا, پھر فلانے سن میں میری شادی ہوئی تھی, پھر فلانے میں طلاق ہوئی تھی, پھر فلانے میں یہ ہوا تھا. پھر میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بس جو بھی ہے جیسا بھی ہے میری ایک نصیحت یاد رکھیے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے بس. تو میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ اتنا ہنسے ہیں نا اس طرز عمل پہ, وہ اتنا ہنسی آئی ہے نا ان کو, وہ کیونکہ میری قسمہ پرسی دیکھ رہے تھے نا, ٹینشن, جس ٹینشن میں میں مبتلا تھا وہ دیکھ رہا تھا, اور میں نے ٹینشن سے جان کیسے چھڑائی اس کو بھی وہ دیکھ رہے تھے. تو میرے اسٹائل پہ ان کو بہت ہنسی آئی نا, کہ وہ بار بار کہانی سنا رہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو, میں ماشاء اللہ بہت زبردست آپ کی جو بھی کہانی ہے, رزلٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. بعض حکیم سب کو ایک ہی چورن دے رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہی چورن ہوتا ہے ہر بیماری کا علاج. تو ہمارا بھی جب لوگ زیادہ مسلط ہو جاتے ہیں, جو مسئلے ہیں ان کا علاج ایک ہی ہے, بھائی آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. پھر میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں آخر میں, اپنے خرچے پہ, کیونکہ پھر وہ خیال رکھنے کے لیے پھر ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار کچھ پیسے مل جائیں گے, آج کل بے روزگاری چل رہی ہے. تو لیکن اصول کیا ہے؟ اصول تو بہرحال یہی ہے, نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے؟ بولو صدقہ. دیکھو یہ چیزوں کو ہم ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے 1-2 دفعہ اپنی زندگی میں بدتمیزی کی ہے. جب زیادہ ملاقاتوں کا رش ہو گیا نا, تو 1-2 لوگوں سے میں نے پھر ایسے دھکا دیا ان کو, بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا, لوگ بھی تو نہیں چھوڑتے. لیکن پھر میں نے ان کس کو بہت تلاش کیا کہ میں ان سے سوری کروں, لیکن وہ ملے نہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بیچارے. تو پھر ہم نے کہا اصول ہی ایسا بناؤ کہ اس کی نوبت نہ آئے نا, کوئی ایسا سسٹم ایسا بنا دو کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو ہمیں احساس ہوا غلطی ہماری تھی, نظام ایسا بنا دینا چاہیے کہ یہاں تک کہ اتنی ٹینشن میں جائے نہیں آدمی. خیر, تو اب دیکھو آپ جب کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہو نا, ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ تھوڑی سی نیت کر لو کہ میں جب بھی مسکراؤں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک ہوتا ہے آپ نارمل روٹین میں وہ گورے بھی مسکراتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کی مسکراہٹ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں بولو نہیں آئے گی. کیوں؟ ہوا و حرص والا دل
بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔